ہاں اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ہمارا یہ پروگرام بھی چونکہ اردو میں ہے، تو اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس ختم نبوت کے اس عقیدے کو قرآن و حدیث سے تو ہم نے بیان کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خطے سے ایک شخصیت وہ گزری ہے مرزا غلام احمد قادیانی، کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت کو توڑ کے وہی نیا عقیدہ دینے کی کوشش کی، اجرائے نبوت اور امکان نبوت کے حساب سے آیات اور احادیث کو مس انٹرپریٹ کر کے اور ان کا ترجمہ جس طرح کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے تو کوشش کی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو جو علماء دین تھے، جو عالم تھے، دین کو سمجھنے والے تھے، انہوں نے تو اس عقیدے کو، اس نئے عقیدے کو قبول نہیں کیا، لیکن وہ سادہ لوگ کہ جو دین سے نابلد تھے، ان کو دین کے بارے میں اتنا ڈیپلی پتہ نہیں تھا، تو وہ ان باتوں کو قبول کر کے تو جماعت میں شامل ہو گئے، ایک جماعت بن گئی۔ جماعت کو پہلے مجدد کے نام پر، پھر ملم معمور ہوتے ہوتے وہ نبوت جو ہے اس میں ڈال دی گئی، اور پوری امت کے لیے کوشش کی گئی، اور ہر جگہ آج بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عقیدے کو منوائیں۔ تو چونکہ یہ ایک سالڈ عقیدہ ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ ذرا اس شخصیت کے بارے میں بھی بتائیں کہ جنہوں نے برے صغیر میں اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو لوگوں کو یہ تو پتا ہو کہ وہ شخصیت جو اپنے آپ کو بڑا برگزیدہ بنا کے پیش کر رہی ہے، تو وہ اصل کیا تھا، وہ ہسٹری، وہ سارا کچھ میں نے ایک کتاب لکھی تھی رد قادیانیت کی 101 وجوہات، وہ 101 ریزنز لکھ کے ود ریفرنس کنفرم کیا تھا کہ یہ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس نئے عقیدے، نئی جماعت اور نئے لوگوں کو اسلامی لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی کو ہم نے مختلف پروگراموں میں ڈسکس کیا ہے، تو آج بھی سیکوینس کے حوالے سے تو پروگرام کرنا تھا کہ اس شخصیت کی جو نیا نبی، نئی جو ہے مجدد، ملم، معمور، فلاں فلاں، تو اس کی آئلی زندگی کو ڈسکس کرنا تھا کہ اس کی لائف کیسے گزری ہے، شادیاں، بچے، معاملات، انٹرنل افیئرس کیا تھے، لیکن اس کو اگلے پروگرام میں رکھتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں، بابر بٹ صاحب کینیڈا سے، تو وہ بھی چونکہ ایکس قادیانی ہیں، وہ پتہ نہیں میرے اس ایکس کہنے سے وہ کیا محسوس کریں گے، لیکن الحمدللہ کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے جتنے بھی ایمانیات ہیں، عقائد، عبادات، معاملات میں، اور انتہائی خوش ہیں۔ ان کے باقی دوست احباب اور جو لوگ جن تک ان کا میسج پہنچا ہے، جس کو بھی انسپائر کر کے وہ جماعت سے نکال کے یہاں لائے ہیں حقیقی اسلام کی طرف، تو وہ لوگ انتہائی خوش ہیں۔ تو بہرحال آج وہ بھی میرے ساتھ ہیں، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹائم سپیئر کیا ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے جی کہ کسی کی سچائی اگر آپ نے چیک کرنی ہو تو اس کی پیش گوئیاں چیک کریں کہ اس نے جو باتیں کی ہیں کیا وہ مستقبل میں پوری ہوئی ہیں یا نہیں۔ تو اگر اس کی سچائی کا معیار پیش گوئی ہیں کہ جو اس نے دعوے کیے ہیں، تو اس معیار کو بھی آج لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ معیار جو ہے وہ کس طرح سے قائم کیا گیا اور حقیقت کیا تھی۔ تو سب سے پہلے تو میں بابر بھائی کو خوش آمدید کہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم بابر بھائی۔ جی وعلیکم السلام ادریس صاحب۔ جی تھینک یو، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ، آپ نے مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہے۔ تو آج کا موضوع جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئیاں، وہ پیش گوئیاں کہ جن کو معیار بنا کے پیش کیا گیا کہ جس بندے کی اتنی پیش گوئیاں سچی ہوں تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بیس پر ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ذرا ان پیش گوئیوں کا تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیٹیل لوگوں کے ساتھ، اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو آپ بھی امید ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ کی جتنی بھی ریسرچ ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھا ٹائم گزارا ہے، پورا جو ہے اس کو اسٹڈی کیا پراپرلی، تو اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ویسے تو بے شمار ہے، یہ میرے پاس جو ہے وہ 2 کتابیں ہیں، ایک میری وہ اپنی ہے کہ جو 101 وجوہات لکھی تھیں، اور دوسری جس کتاب کو میں نے سلیکٹ کیا ہے اور آج میں لے کے آیا ہوں وہ میرے ہاتھ میں یہ ہے جس کو کہا گیا تذکرہ۔ تذکرہ یعنی وحی مقدس، وہ وحی مقدس
اندر وہی مقدس لکھا ہوا ہے، اور بار تذکرہ مرزا غلام احمد قادیانی کی وہی علامات، کشوف اور خواب، یہ سارا کچھ مکس کر کے ایک وہی مقدس کی کتاب بنی ہے۔ تو یہ سارے ریفرنس اس میں سے، کہ کوئی یہ نہ کہ جی کہ ایسے جو ہے نا وہ کوئی ٹلے مار ہے یا اپنی طرف سے بات کر ہے۔ تو یہ صرف 10 جو ہے نا وہ سلیکٹ کیے ہیں زیادہ ہیں کہ جن کو ود ریفرنس بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہسٹری ہے۔ خاص بات یہ ہے، بابر صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ یہ ہسٹری ہے، یہ وہ نہیں کہ کوئی قلمی بات ہے یا زبانی بات ہے، یہ وہ ہسٹری ہے کہ جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے گواہ جو ہے سیرت المہدی مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، خود یہ جو کتاب سامنے ہے تذکرہ، اس میں وہ الہام موجود ہے کہ جو آج بھی مقدس سمجھ کے یہاں اس میں ایڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذکر حبیب، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا جو فالوور تھا، اس کی کتاب ہے، ڈاکٹر بشارت کی مجدد اعظم، یہ سارے ریفرنس ہیں۔ تو سب سے پہلے پیش گوئی کو بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، تو پہلی پیش گوئی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ پہلی وہ ترتیب میں ترتیب سے نہیں کہہ رہا بلکہ ڈسکشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ان کی کزن کی بیٹی تھی، مرزا غلام احمد کی چچا زاد بہن تھی، ان کی بیٹی کہ جو انڈائریکٹلی مرزا غلام احمد کی بانجی تھی، ان کی بانجی جو ہیں وہ، میرا خیال ہے بابر صاحب کی آواز جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو اس کو جو ہے اس پیش گوئی کو ڈسکس کرنا ہے کہ انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کے یہ پیش گوئی بیان کی۔ اور یہ جو تذکرہ جو کتاب میں نے آپ کو دکھائی ہے، اس کا صفحہ نمبر 124، 125، 126، 127، 28 اور 29، یہ ساری تھرو آؤٹ یہی ایونٹ خود اس کتاب میں کم از کم 4 پیج جو ہیں وہ اس کو ڈسکس کیا گیا، وہ الہام بیان کیے گئے ہیں کہ جو آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، بات کریں۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مخل ہو رہا ہوں، میں بڑا یہ حیرانی ہوئی دیکھ کے کہ آپ کے پاس تذکرہ بھی ہے۔ عام طور پہ یہ قادیانی تذکرہ کسی کو دیتے نہیں ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے خریدنا، کیونکہ یہ چھپا کے رکھتے ہیں اس کتاب کو، اور اس میں جو بے راہ رویاں دکھائی گئی ہیں، اور مرزا غلام قادیانی نے جن باتوں کو اللہ سے منسوب کیا ہے، ان باتوں میں اتنا بھی ربط نہیں ہے جتنا ایک پاگل کی باتوں میں ربط ہوتا ہے۔ دیکھیے، پاگل بھی بات کرتا ہے تو کبھی کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ گیا، فلاں جگہ سے آیا۔ مرزا غلام قادیانی کی باتوں میں اس میں ذرا بھی ربط نہیں ہے۔ تو سب سے مشکل ان کے سٹالوں سے، ان کی دکانوں سے، ان کے جلسوں سے یہ کتاب خریدنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے لکی ہیں جن کے پاس یہ کتاب ہے، میرے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ جی دوسرا آپ نے تعارف کرایا شروع میں، تو میں خود کو اگر اپنا تعارف کراؤں تو میں کہوں گا کہ آزاد قادیانی، ایکس قادیانی کی بجائے آپ اگر آزاد قادیانی کہہ دیتے، کیونکہ جو ہمارے دوسرے عزیز و اقارب جو بھی اس عقیدے میں، اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس قدر ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکے ہیں، وہ اتنی طاقت نہیں پکڑتے ذہنی طور پہ کہ کسی طرح سے اس دلدل سے، اس کیچڑ سے، اس گند سے باہر نکلیں۔ تو الحمدللہ میں آزاد ہوں اور بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ تو بس باقی بات یہ ہے کہ یہ باتیں، یہ آپ کی زندگی کا ایکسپیرنس، یہ سارا کچھ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے، کہنے کو بے شمار ہے، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، لیکن چونکہ آج کا موضوع ہے اور بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، تو اس پر دوبارہ سے آتے ہیں کہ جو پہلی پیش گوئی کو جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو ایگزیکٹلی جیسے میں نے بتایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سگے چچا کی بیٹی، اس کی بیٹی تھی محمدی بیگم، تو اس سے مرزا غلام احمد قادیانی کی توقع تھی کہ میری تیسری شادی اس سے ہو جائے گی۔ وہ سارا ایونٹ اتنی ڈیٹیل، مطلب مجھے پتہ ہے وہ کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح سے جو اس کا والد ہے وہ زمین کا ہبہ کرانے کے لیے، کیونکہ زمین کے ہبے کا معاملہ تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے دستخط چاہیے تھے، ٹھیک ہے، چونکہ ان کی بھی حصہ تھی، وہ کزن ہونے کی وجہ سے، چونکہ وہ ایک ہی دادا کی اولاد تھے، تو وہ اس کے دستخط کے بغیر جو تھا وہ ہبہ ممکن نہیں تھا، اور مرزا غلام احمد صاحب کو پورا یقین تھا کہ اگر دستخط اس نے کرانے ہیں
तो लाजमी है कि ये बंदा मान जाएगा। उस बेसिस पर जो है वो उन्होंने उसको बड़ा हतमी समझ के वो सारे जो है उसमें इलाम लिखे। ये जो पेज नंबर आपको बताए हैं इसके तज़किरा के, पेज 126 से 129, इस पर वो बड़े जो जिस तरह को होता है ना अरबी के वो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो उर्दू के अल्फाज हैं, वो सारे कुछ अगर आप मैं उसमें डिटेल में जाऊं ना तो एक प्रोग्राम के लिए एक ही काफ़ी है। ये जो मिर्ज़ा अहमद बेग होशियारपुरी, ये उनकी बेटी थी मोहम्मदी बेगम, ठीक है। नाम बुर्दा खुद लिखते हैं कि नाम बुर्दा की एक हमशीरा हमारे चचाजाद भाई गुलाम हुसैन को ब्याई गई थी, ठीक है। और उसका जो था ना वो मामला था हिबा का, ज़मीन का 4000 या 5000 ज़मीन की कीमत थी। तो उन्हें कन्फर्म था कि जी कि वो हो ना हो कि वो जो है वो मान जाएगा। तो वो जब दस्तखत कराने आया तो इन्होंने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है, मैंने इस्तिखारा में हर काम से पहले इस्तिखारा करता हूँ, मुझे इस्तिखारे में ये बताया गया है कि जो है वो उसकी दुख्तर कलां के निकाह के लिए सिलसिला जनबानी कर। ये सफ़ा नंबर 125, ये तज़किरा के ऊपर मैं ये बयान कर रहा हूँ, कोई और किताब नहीं, ठीक है। और आज भी ये सब के पास घरों में मौजूद होगी, ये चेक कर लें। ये 3-4 पेजेस पर ये अरबी का इलाम इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एक नहीं बल्कि 2-3 इलाम है। आखिरी इलाम ये है कि अगर उसकी शादी भी होगी तो वो बेवा होके भी आएगी, ठीक है। उसका 2007 तक इन्होंने जो है ना वो पीछा किया, इस साल तक के पहले इलाम था कि शादी होगी। उन्होंने जल्दी में कि किसी तरह से अपनी बच्ची को बचाएं, एक और बंदे से शादी कर दी, मिर्जा सुल्तान। तो वो फिर क्या हुआ कि फिर भी उन्होंने कहा कि जी कि ये बेवा होके भी मेरे पास आएगी। तो बाकी थोड़ी सी तफसील जो है वो बाबर भाई से पूछते हैं। जी तो साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपने मुझे एक लाइव शो में लिया है। ये जो मोहम्मदी बेगम का किस्सा है, मोहम्मदी बेगम जो थी ये मिर्जा गुलाम कादियानी की 3-4 तरह से रिश्तेदार थी। भतीजी भी थी उनकी बांजी भी थी, इस तरह दोहरी बांजी और दोहरी भतीजी थी, यानी माँ की तरफ से भी रिश्तेदार थी और बाप की तरफ से भी। और जब ये सिलसिला शुरू होता है तो मोहम्मदी बेगम की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, 12-13 साल के करीब थी। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की उम्र उस वक्त 50 साल से ज्यादा थी। आपकी 2 शादियां हो चुकी थी और आप की जो पहली बीवी थी, जो आपकी कजन थी उर्मत बीबी, वो मिर्जा साहब पे ईमान नहीं लाई थी और मिर्जा साहब ने उनसे ये बदला लिया। उन्हें कहा कि ना तो वो उनको तलाक देंगे और ना उन्हें आबाद करेंगे। तो वो अपने 2 बच्चे लेके जवानी में ही मेके चली गई थी और ना वो आबाद हुई और ना उनको तलाक दी गई, लटकाए रखा। तो इस वक्त मेरे ज़हन में वो कुरान पाक की आयत नहीं है जहां पे वाज़ेह हुक्म है कि जब तुम ये फैसला कर लो कि तुमने अब अज़दवाजी जिंदगी को बरकरार नहीं रखना तो लटकाए ना रखो, ये लफ्ज है वहां पे। उनको आजाद कर दो बीवियों को, ताकि वो अपना फैसला कर सकें। बिल्कुल मिर्जा कादियानी ने इस कुरानी हुक्म की सरीहन मुखालफत की, बल्कि इसको ना माना और बीवी को ना तलाक दी ना आबाद किया। अब उस बीवी में से जो बच्चे थे 2, सुल्तान और फजल। जी जी, मेरा ख्याल है ये बीच में आपका फोन है या मेरा फोन है शायद, आपका फोन है, जी बात जारी रखें। जी, तो उनमें से भी एक की शादी हो चुकी थी जो फजल था। तो मिर्जा कादियानी साहब एक 12-13 साल की बच्ची जो है उसके पीछे पड़ गए, उसके इश्क में। और एक जो जमीन का मामला था मिर्जा गुलाम कादियानी के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात थी कि मतलब उसका बाप चल के मेरे घर आ गया। अब जमीन का मामला है तो जमीन जो है इस की लालच में आके तो वो बेटी का रिश्ता मुझे देगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेगम के मां ने और उनके कजन ने ये इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं हम ये रिश्ता नहीं देंगे। तो फिर जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने जितने भी मोहरे थे अपनी चालें सारी चली, यहां तक कि मोहम्मदी बेगम ब्याही जा चुकी। एक इलाका था पट्टी का जिला लाहौर में,
वहां पे उन्होंने उसकी शादी कर दी, क्योंकि 12-13 साल की बच्ची जो उसकी उम्र थी गुड़िया के साथ खेलने की, पींगों पे झूला लेने की, वो खत्म होगी। लोगों ने अपनी बेटियां उसके पास भेजना खत्म कर दी, उस पे पाबंदी लग गई कि वो घर से बाहर ना निकले। तो बच्ची को तो भी पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, 12-13 साल की बच्ची को क्या पता था। तो अदरीस साहब, मेरा ख्याल है मैं ये फोन कॉल है शायद। जी जी, बहरहाल मैं इसको जो है ना, आप फोन देखें, मैं इसको जारी रखता हूं। तो इसमें जो है इस इल्हाम, ये एक नहीं 3, 4, 5 इल्हाम लिखे हैं। जुलाई 1988 इल्हाम नंबर 3 फसा यकफी का हुमुल्ला की तफसील मुकर्रर वजह से ये खुली। खुदा ताला हमारे कुंबे और कौम में से ऐसे लोगों को जो अपनी बेदीनी और बिद्दों की मायद की वजह से पेशगोई के मज़ाम होना चाहेंगे, अपने कहरी निशान नाजिल करेगा और उनसे लड़ेगा और उन्हें अनवा किस्म के अजाबों में मुब्तला कर देगा और मुसीबतें उन पर उतारेगा जिनकी हनूज उन्हें खबर नहीं। मतलब यह है कि वो इतने कन्फर्म थे कि उन्होंने ये एक नहीं, कोई ये सफ़ा नंबर 126 से लेके उस सफ़े तक कोई 5 इल्हाम लिखे हुए हैं अरबी के और उर्दू के जो इस वाक़े के मुतालिक हैं। और मिर्ज़ा साहब 100% कन्फर्म थे कि ये हो ना हो, ये लाजमी होगा। फिर उसकी शादी होगी, और तहजीब का तकाजा ये था कि जब एक खातून की शादी होगी, अगर आप उम्मीदवार भी थे, उसके बाद उसके घर को खराब ना किया जाए। लेकिन इन्होंने उसके बाद भी वो इल्हाम लिखे, मजमुआ इश्तारात जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के करीबन 200 से ज़्यादा इश्तारात हैं, उनको कलेक्ट करके जो कादियानी हजरात ने उसकी भी किताब बना दी है, उसका नाम है मजमुआ इश्तारात। उसमें वो अश्तार मौजूद हैं जो मोहम्मदी बेगम के मुताल्लिक हैं। आप खुद एटिकेट्स की जब आप बात करते हैं ना, एक बंदा कहते हैं जी कि दूसरों का इखलाक संवारने के लिए आया है, और इखलाकियात का ये आलम है कि आप अपने कज़न के बेटे यानी अपनी बांजी भतीजी के मुताल्लिक अश्तार लगा रहे हैं। तो बहरहाल इसको मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो इन्होंने बेस्ट एफर्ट की कि किसी तरह से इसको पूरा किया जाए। इस हद तक कि जी कि वो फोत भी होगी तो उसका भी कहा गया कि जी की कोशिश की गई जी कि उसके उस कब्रिस्तान में दफन किया जाए। तो बहरहाल हम उस लंबे चक्कर में नहीं पड़ते। मेन ये था कि ये इल्हाम, ये पेशगोई हर तौर से कोशिश की गई पूरे करने की, लेकिन एट द एंड ये है कि वो इल्हाम पूरा ना हुआ, वो पेशगोई पूरी ना हुई। और आज भी कादियानी हजरात कहते हैं जी वो किसी और रंग में पूरी हुई। किसी और रंग में क्या कि एक और इल्हाम था उनका जी के भी तोबी के जी के जो नानी के बारे में इल्हाम था, और उसको पेस्ट किया गया जी कि ये इसके बारे में था कि जी कि तोबा तोबा करो, एक बला तुम्हारे पीछे आ रही है। और क्या जी कि इसने या इसके खामद ने तोबा कर ली थी, तो इसलिए ये पेशगोई पूरी ना हुई थी। ठीक है, तो ये जो था इस वजह से ये इसका जो है ना, इसका वो जवाब दिया गया। तो इसके बाद फिर यह है कि बाबर साहब अगर बात करते हैं, नहीं तो टाइम की कमी की वजह से अगली जो है पेशगोई उसको डिस्कस किया जाए। जी अदरीस साहब, सारी बीच में डिस्टोर्शन हो रही थी, वो मेरे को फोन कॉल थी, तो बहुत कुछ आपने बता दिया है। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई, और मिर्जा साहब जब भी कोई पेशन गोई करते थे तो उसमें बहुत लंबे अरसे का मार्जिन छोड़ते थे, और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के तहत कोई ना कोई उसमें प्रोबेबिलिटी रख लेते थे। तो इसमें भी उन्होंने 2.5 साल का मार्जिन रखा कि 2.5 साल के अंदर मोहम्मदी बेगम का जो मियाँ है वो फोत हो जाएगा और ये मुतलका होके दोबारा मेरे अकद में आएंगी। तो उनकी ये ख्वाहिश ना पूरी हुई, और उन्होंने कहा था कि अगर ये मेरी पेशन गोई पूरी ना हो तो उनको रूसिया किया जावे, उनके मुंह पे कालख मली जाए तवे की, और फिर उनको गांव में घुमाया जाए। और इसको उन्होंने तकदीर मुबरम का नाम दिया था, जो अल्लाह की तरफ से टल नहीं सकती। तो बहुत कुछ उन्होंने किया। फिर मोहम्मदी बेगम की शादी हो गई, वो पट्टी के इलाका में जो बॉर्डर के पास लाहौर में आता था तब, वहां चली गई, और फिर उसके मियाँ का एड्रेस ढूंढा इन्होंने, उसको खत लिखते रहे कि ये किरदार की अच्छी नहीं है, इसको तलाक दे दो। यहां तक उसका पीछा किया। फिर कहा अपने बेटे से कि तुम अपनी बीवी को तलाक दो, क्योंकि वो भी मोहम्मदी बेगम की रिश्तेदार थी, ताकि शायद ये मुझे रिश्ता दे दें। बेटे ने तलाक दे दी अपनी बीवी को। फिर उन्होंने मोहम्मदी बेगम की, इनकी पहली बीवी भी रिश्तेदार थी, उससे कहा कि मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूंगा।
اور وہ کہتی رہی کہ اس عمر میں مجھے نہ طلاق دیں، جب طلاق کا وقت تھا، جب میں جوان تھی تب تو آپ نے طلاق دی نہیں، اور آپ بڑھاپے میں جا کے مجھے طلاق دے رہے ہیں۔ ان کو بھی طلاق دے دی، لیکن یہ کسی طرح سے کامیاب نہ ہوئے۔ میں سلام کرتا ہوں محمدی بیگم کے والد کو، اس کے میاں کو، انہوں نے جو بھی یہ خط لکھتے تھے ان کو، تو وہ یہی جواب دیتے تھے، آپ جھوٹے ہو، آپ کذاب ہو، یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس شخص کو نہیں دیا، اور یہ قادیانیت کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محمدی بیگم کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولیہ بھیجی تھی جس نے قادیانیت کو غلط ثابت کرنا تھا، اور محمدی بیگم پھر تادیر زندہ رہی مرزا غلام قادیانی کی موت کے بعد، اور ان کے خامد بھی تادیر زندہ رہے، 40-50 سال سے اوپر زندہ رہے، اور مرزا غلام قادیانی 1908 میں مر گئے۔ تو نہیں وہ تو ہے، وہ سارا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہ وہ ڈیٹیل ہے کہ جس کو جتنا بھی ڈسکس کیا جائے وہ ساری ہسٹری موجود ہے، لیکن وہ کمی کی وجہ سے ہم اس اگلے ٹاپک پر جاتے ہیں۔ معذرت سے میں آپ کو آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اتنی سیر حاصل ہے کہ وہ پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ پیش گوئی ہے کہ پیش گوئیاں مجموعہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پورا نہ ہوا، اور پھر کہا گیا یہ کسی اور رنگ میں پوری ہوئی۔ آج بھی کہا جاتا ہے کسی اور رنگ میں، اب اگلی دیکھیں کہ وہ کس رنگ میں پوری ہوئی۔ یہ ایک اور پیش گوئی تھی اپنے جو دوسری بیوی سے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، جو پہلا بیٹا تھا، یا وہ ہوا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جب ان کی وائف پریگننٹ ہوئیں تو وہ ظاہر ہے میاں بیوی ان کو، ظاہر ہے میاں بیوی میاں کو تو بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ کیا صورتحال ہے، انہوں نے اس کا بھی جو ہے وہ اشتہار لگا دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے، الہام ہوا ہے، یا مجھے بتایا گیا کہ جی کہ تمہارے یہاں جو ہے نا ایک بیٹا ہوگا۔ اور یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ نمبر 100 اور صفحہ نمبر 102، یہ دونوں اشتہارات موجود ہیں آج بھی۔ مجموعہ اشتہارات alislam.com جو ان کی ویب سائٹ ہے، اس پر یہ مجموعہ اشتہارات موجود ہے، اور اس میں یہ دونوں اشتہار بھی موجود ہیں کہ جو اس بیٹے کی پیدائش پر یہ لکھے گئے، اور بڑا بڑا چڑھا کے جی کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیور نے اسے کلمات و مجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوشنبہ مبارک دوشنبہ یہ، اور ارجمد مظہر الاول والآخر مظہر الحق والاولا کان اللہ نزل من السماء، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آج بھی اس تذکرہ میں جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ موجود ہے۔ مجموعہ اشتہارات جو ویب سائٹ پر موجود ہے اس میں یہ اشتہار موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آگے بابر صاحب کے حوالے کے جی کہ وہ مطلب یہ بھی کہا گیا کہ بیٹا ہوگا اور بڑا ارجمند اور مظہر الحق، ٹھیک ہے، والاولا، کہ جیسے کہ کان اللہ نزل من السماء، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل ہو گیا، استغفر اللہ، مطلب وہ الفاظ کہ جی کہ یہ کہا گیا، اور اگر وہ واقعی بیٹا ہوتا آپ سوچیں گے کہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ پیش گوئی تھی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ جی ادریس صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے۔ جی دیکھیے ادریس صاحب، جب بھی مرزا غلام قادیانی کا جو طرز ہے وہ یہی رہا ہے ساری زندگی، کہ جب بھی کسی خاتون کو وہ دیکھتے تھے کہ یہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تو وہ پیشن گوئی جڑ دیتے تھے، اور یہاں پر ان کی کوئی بھی پیشن گوئی پوری ہوتی نہیں دکھائی دیتی۔ بالکل اسی طرح کی ایک پیشن گوئی ان کے ایک مرید تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کا بھی نام محمدی بیگم تھا، ان کے بارے میں بھی جب وہ امید سے تھی تو ان کو پتا چلا تو انہوں نے پیشن گوئی جڑ دی اور کہا کہ یہ بیٹا ہوگا۔ ہاں جی، اور بیٹا نہیں ہوا تھا، بیٹی ہوئی تو مرزا صاحب نے پینترا بدلا اور کہا کہ میں نے یہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ اسی حمل سے ہوگی، کسی اور حمل سے بھی تو بیٹا ہو سکتا ہے۔ تو وہ پھر اس بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ خاتون مر گئی، اور وہ بیٹا کبھی بھی نہیں ہوا۔
اس کی آپ کی بات کے لیے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. یہی یہ تذکرہ اس کا پیج نمبر 510, یہ پیج نمبر 510 ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو جو ہے نا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کا یہ ریفرنس اس تذکرہ میں موجود ہے جو ان کی وہی مقدس ہے. ٹھیک ہے, 9 فروری 1906 کا جو ہے نا یہ سمجھیں کہ یہ پیش گوئی ہے. انہوں نے تاریخ کے حوالے سے یہ پیش گوئیاں لکھی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھا کہ منظور محمد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور دریافت کرتے ہیں کہ اس لڑکے کا کیا نام رکھا جائے. تب خواب سے حالت اعلام کی طرف چلی گئی اور یہ معلوم ہوا بشیر الدولہ. ٹھیک ہے, کہ اس لڑکے کا نام بشیر الدولہ رکھا گیا. پھر یہ ہے کہ اس کو اور بڑھا کے صرف وہ بشیر الدولہ نہیں بلکہ اس کو اور نام جو ہے نا وہ اس کو انہوں نے دیے ڈیفرنٹ جو اس کے نام تھے. اس میں یہ سارے اعلام کی بات کریں, بشیر الدولہ, شادی خان, عالم کباب, ناصر الدین, حاضہ یوم مبارک. یہ اس کو الہام کے تھرو کے نام دیے گئے کہ جی یہ لڑکا ہوگا اور اس کے یہ نام ہوں گے. اتنے کنفرم تھے کہ ہوگا تو لڑکا ہی ہوگا. جی, اور اس کے کئی نام بھی رکھ دیے. اور پھر جب وہ لڑکا نہیں ہوا تو پھر کہا کہ ضروری نہیں کہ اس عمل سے ہو. تو جب بھی مرزا صاحب کوئی پیشن گوئی کرتے تھے تو بھاگنے کا راستہ ضرور رکھتے تھے اس میں کوئی نہ کوئی. اور پرابیبلٹی بھی, جو تھیوری آف پرابیبلٹی ہے, امکان کو ظاہر کرنا, وہ اس میں امکان رکھ لیتے تھے. مثلاً ایک ان کی مشہور پیشن گوئی تھی کہ ہم مکہ میں یا مدینہ میں مریں گے, اور یہ کہا کہ یہ الہام ہوا ہے, اللہ نے بتایا ہے. اب اللہ اگر بتائے تو اللہ تو جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے اور ہو جاتی ہے, یہ تو اس کی خوبی ہے. اب اللہ جو تھیوری آف پرابیبلٹی ہے, جو امکان کو نہیں ظاہر کرے گا, اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے. اب اللہ بتاتا تو بتاتا کہ مدینے میں آپ مریں گے, اللہ بتاتا مکہ میں فلاں جگہ پہ مریں گے. تو یہاں بھی انہوں نے امکان کو رکھ لیا کہ ہم مکہ یا مدینہ میں مریں گے. اور ایسا ہوا کہ نہ مکہ میں مرے نہ مدینہ میں مرے, بلکہ ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ مکہ, مدینہ یا قادیان میں مریں گے. تو یہ تینوں جو دونوں پیشن گوئیاں تھیں, یہ کسی بھی طرح سے تینوں شہروں میں سے پوری نہ ہوئی. اور قادیان میں وہ موجود تھے, تو وہاں سے جب لاہور آئے تو پھر 1-2 دن کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جا کے چوتھی جگہ پہ ان کی موت ہوئی. جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں مطلب یہ جو تیسری پیش گوئی تھی کہ جی کہ لڑکا ہوگا, اس کے بجائے لڑکی کی پیدا ہوگی. میاں منظور کا جو تھا اس کا بھی اسی طرح سے وہ کیلکولیشن تھی. گیس یہ تھا جس طرح آپ نے بات کیا نا تھیوری آف پروبیبلٹیز, یہ میتھمیٹیکل تھیوری ہے اور خاص طور پر اپلائی ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس طرح کی جو ہے نا وہ جادوگر بنتے ہیں یا جی کہ اس طرح کے خواب لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ منی میکنگ بزنس ہوتا ہے نا. تو اس جو ہے نا اگر آپ تھوڑا سا گوگل میں پڑھیں نا تھیوری آف پروبیبلٹیز, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو عام سا ہو نا, عام سا جو اس کا ہوتا ہے کہ 10 میں سے 1, 1/10, اور اگر تھوڑا سا سمارٹ ہو تو 1/5, کہ 5 میں سے کوئی ایک اگر درست ہو جائے اس نے کہہ دینا ہے جی کہ یہ دیکھو جی میں کتنا پہنچا ہوا. اور جو ایکسٹرا سمارٹ ہے تو وہ ہے کہ 1/3, کہ 3 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی درست ہو گئی تو اس نے کہنا دیکھو جی ساڑھی بلے بلے ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی وہ آپ تھیوری آف پروبیبلٹیز آپ کو یہاں نظر آئے گی. ٹھیک ہے, کہ اگر 20 پیش گوئی ہیں اس میں سے اگر 2 یا 3 ہوئی ہیں, اور وہ بھی کون سی ہوئی ہیں, مطلب اسی کا ایک صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ جی کہ پیش گوئی کیجیے کہ آج پیسے آئیں گے. ٹھیک ہے, پیش گوئی کیا ہے کہ آج پیسے آئیں گے, اور جو ہے وہ قریباً گھنٹے بعد جو ہے نا وہ ڈاکخانے سے میسج آیا کہ آپ کا جو ہے نا منی آرڈر آیا ہوا ہے. یہ پیج نمبر مینشن کرتا ہوں کہ جس میں یہ اس میں تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے ادریس صاحب؟ جی, یہ پیج نمبر 240 پر کے روپیہ آئے گا ڈاک کے ذریعے. گھنٹے بعد جو ہے نا وہ خبر مل گئی جی کہ ڈہانے میں پیسے آئے ہوئے ہیں. جس طرح کی پیشن گوئیاں مرزا غلام قادیانی صاحب نے کی ہیں, یقین کریں کہ اس طرح کی پیشن گوئیاں اگر آپ اور میں کرتے تو ہماری زیادہ پوری ہوتی. کیونکہ جب وہ ان کو پتہ چل جاتا تھا تو پھر جب بات پتہ چل گئی یا ماضی کا حصہ بن گئی تو اس کی پیشن گوئی کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. پیش گوئی تو ہوتی ہے کہ مستقبل کے حوالے سے کسی کو کچھ بتایا جائے. تو جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بندے نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں اور منی آرڈر آتے ہوئے 2-3 دن لگتے ہیں
اور جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کے پیسے آئے ہوئے ہیں تو آپ نے پیشن گوئی چڑھ دی. تو اس طرح کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ اس کو پیشن گوئی کی تاریخ میں رکھنا بھی غلط ہے. جی وہ تو ہے. بہرحال اس میں یہ ہے کہ اور آگے فردر جو اس کو جو ہے نا یہ 3 ان کے بچے ہوئے ہیں, تینوں دفعہ انہوں نے یہی کیا ہے کہ بچے نے جب بیٹے کی پیدائش ہونی ہے اس سے پہلے اعلان کر دیا جی کہ یہ جو ہے نا یہ بچہ ہوگا اور بہت برگزیدہ ہوگا اور فلاں فلاں. تو جب وہ کیا ہوا کہ جب دوسرے بچے کی ہوا تو وہ بھی انہوں نے یہی کیا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا تھا کہ جی کہ یہ ہوگا اور یہ وہ بچہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب ایون یہ کہ عقیقہ کیا, بڑا خرچہ کیا, اور کچھ عرصے بعد اس بیٹے کی فوتگی ہو گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا نہیں تھا بلکہ اس کے بعد ہوگا. اب تیسرا ایک اور بچہ ہے کہ جس کا نام انہوں نے مبارک رکھا. اس کے بارے میں بھی اگر وہ پیش گوئیاں ان کی دیکھیں تو اس بچے کو جو ہے نا وہ چھوٹی سی ایج میں, اس کا مریم نام کی لڑکی تھی, اس کے ساتھ نکاح بھی کر دیا اور کہا جی کہ یہی ہے 3 کو 4 کرنے والا. یہ بڑا مشہور الہام ہے, الہام کے الفاظ ہیں 3 کو 4 کرنے والا. ایک پر فٹ کیا وہ نہیں ہوا, دوسرے پر, پھر اس آخری پر کہا گیا کہ جی کہ یہ ہے وہ 3 کو 4 کرنے والا. تو جب وہ 8 سال بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے کہا جی کہ نہیں, اس کا مطلب ہے جی کہ وہ یہ نہیں بلکہ لفظ نافلہ لکھا ہوا ہے. تو نافلہ کا مطلب ہے پوتا, اور اسی لفظ کو آج کل جو ہے نا وہ جمع صاحب یوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ نافلہ کا مطلب ہے میں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ بھی پیش گوئی جو تھی وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں گئی, اور یہ مسلسل اسی طرح وہ تھیوری آف پروبیبلٹیز کی ہو گئی تو ویل, نہ ہوئی تو پھر یہ ہے کہ وہ 3 کو اور کوئی 4 کر لے گا. اور آخر میں انہوں نے یہ کیا کہ جو پچھلی بیوی سے جو بیٹا تھا اس کو شامل کر کے انہوں نے کہا دیکھیں جی الہام پورا ہو گیا ہے, وہ 3 کو 4 جو ہے مرزا صاحب کے 4 جو زندہ بیٹے ہیں وہ اس وقت موجود تھے. وہ چوتھا وہ کہ جو ایمان نہیں لایا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو شامل کر لیا مرزا سلطان کو. تو بہرحال یہ وہ ہے. اس کے بعد ہے کہ عبداللہ آتھم, اس پر میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کہ عبداللہ آتھم کی پیش گوئی کی کہ وہ 15 ماہ کے اندر اندر جو ہے اس نے چونکہ مناظرہ کیا تھا, مناظرے میں وہ کیا ہوا کہ 3 بندے لے آئے, ایک اندھا, ایک گونگا, تو ایک جو تھا نا وہ لنگڑا. انہوں نے کہا جو پہلا مسیح ہے نا وہ تو کیا ہوتا تھا جی کہ ہاتھ پھیرتا تھا تو بندہ ٹھیک ہو جاتا تھا, آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی, اور اگر آپ واقعی مسیح ہو تو یہ 3 بندے ہیں تو ان کو ٹھیک کر دو تو ہم ابھی ایمان لے آتے ہیں. اب وہ کہاں سے ان کو ٹھیک کرتے؟ تو انہوں نے جو ہے نا وہ کہا جی کہ مجھے ابھی الہام ہوا ہے کہ یہ بندہ 15 ماہ کے اندر اندر مر جائے گا. کیا ہوا بابر صاحب تھوڑا سا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور عبداللہ آتھم سے جو پیشن گوئی ہوئی تو ایک دن کو انہوں نے کہا کہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, اور ایک دن کو گننا شروع کر دیا. اور جو دن قریب آتے گئے, اور عبداللہ آتھم تو بالکل صحت مند تھا, اور ان میں جو ذہنی کھچاؤ ہے یا دباؤ وہ بڑھتا گیا. اب انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کو اللہ نے بتایا, الہام ہے, وہی ہے کہ اللہ نے خبر دی ہوئی ہے. اب اگر اللہ نے خبر دی ہوتی تو اتنے پریشان کیوں ہوتے, یہاں تک کہ ان کے بیٹے نے لکھا ہے سیرت الماضی میں کہ جب آخری روز تھا اور صبح آخری دن رہ جانا تھا تو ہمارے گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا, ایک صفحہ ماتم بچ گئی تھی, صفحہ ماتم بچ گئی تھی کہ ایسا نہ ہو. دیکھیے ذرا ایمان کی حالت دیکھیے, بتایا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن پریشان تو ان کو ہونا چاہیے تھا جن کے بارے میں پیشن گوئی ہے. وہ پرسکون بیٹھے ہوئے تھے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عیسائی کا ایمان اللہ کی ذات پہ مرزا غلام قادیانی سے 1000 گنا زیادہ تھا جو پرسکون بیٹھا تھا. اور مرزا غلام قادیانی جب رات ہوتی ہے تو ان کو کوئی بتاتا ہے تو وہ ایک ٹونا کرتے ہیں. ٹونا یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بٹھا دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, اور ان کو دانے دیتے ہیں, چنے جو دیتے ہیں کہ آپ پڑھتے جائیں, اور پھر کچھ لوگوں کو وہ لے جاتے ہیں بستی سے باہر. ایک غیر آباد کنواں تھا وہاں, اور کہا کہ یہ آیات پڑھ کے تو پھونکے مارتے ہوئے جاؤ اور یہ چنے اس کنویں میں پھینک دو, اور واپسی پر سرعت سے چل کے واپس آؤ, اور واپسی پر پیچھے نہیں دیکھنا. اگر پیچھے دیکھا تو یہ جو دم درود یا جو ٹونا ٹوٹکا شروع کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. اور ساری رات یہ جو سلسلہ جاری رہا. صبح ہوگی, عبداللہ آتھم نہیں مرا, اور پھر جو کچھ انہوں نے کیا, انہوں نے تو اسلام کو بدنام کیا. اور مرزا غلام قادیانی اصل میں اسلام کو بدنام کرانے میں اس وقت صف اول میں تھا. ہاں انہوں نے بلکہ
जी हाँ, हिस्ट्री में मौजूद है कि उन्होंने अमृतसर में जुलूस निकाला, बगी पर अब्दुल्ला आथम को बिठा के ढोल बाजों के साथ उन्होंने जो है ना वो सारे शहर में फेरा कि ये बंदा मौजूद है जिसको कहते थे जी कि जो है ना वो 15 माह के अंदर जो है वो हलाक हो जाएगा। अदरीस साहब वो कोड़ियों को साथ लेके आए और कोड़ियां उन्होंने आगे बिठाई हुई थी, कुछ कोड़े भी थे। उन्होंने कहा कि ये निकाल लो झूठे मसीह को बाहर और इन कोड़ियों को ठीक करे। और जब वो मिर्जा गुलाम कादियानी जहां पे बैठा हुआ था, जिस घर के पास पहुंचे, वहां पे उन्होंने जुलूस को रोक लिया और आतिशबाजी की और खूब ढोल ढमके बजाए और वो होते हैं फुलझड़ियां और गोले छोड़े। ये है कि ये भी जी माजरत से मैं आपको फिर रोकूंगा क्योंकि मैं टाइम जो है ना वो बड़ा लिमिटेड है। वो मैं जब देखता हूँ तो वो मौजू जो है वो बड़ा है लेकिन टाइम बड़ा लिमिटेड है, तो माजरत से वो ये है कि सादा लफ्जों में ये है कि ये भी वो पेशगोई थी कि जिसको बड़ा खुद अश्तार दे के तो इसको जो है ना वो आम किया गया, लोग खुद लोगों को, और अगर ये पूरी हो जाती तो फिर तो वो बने बनाए जो थे ना पूरे मसीह मऊद थे। लेकिन हुआ उसके उल्ट, जब वो पूरी ना हुई तो कहा गया कि वो दिल से चेंज हो गया था। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो चूंकि ये कंडीशनल इसके साथ कंडीशन थी तो इसलिए वो बच गया था। हालांकि ये है कि अगर वो दिल से चेंज हो जाता तो इसका मतलब है कि वो मुनाफिक था कि अंदर से वो मुसलमान हो गया और बज़ाहिर वो जो है वो ईसाई है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला एक मुनाफिक की तो बात मान जाए और उसको जिंदगी दे दे और एक नबी जो इतना बड़ा दावेदार है उसको झूठा जो है वो साबित होने दे। तो बहरहाल ये भी किसी और रंग में आज तक जो है ना उसका डिफेंस किया जाता है। अगली ये था कि ये और जो पेशगोइयां थी तौन के बारे में कि जी के मिर्जा साहब ने कहा जी कि जो है ना ये तौन आएगा, ये बिल्कुल इसी में जो है ना ये तज़किरा में वो मौजूद हैं कि मेरी दुआ से तौन आया था, मैंने दुआ की थी जी कि जो है ना वो एक किताब इन्होंने लिखी कश्ती नू कि जो भी मेरी कश्ती में बैठ जाएगा वो बच जाएगा। उसको भी इन्होंने फिर वो गोलियां बनाई कि जी के किसी तरह लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। तो क्या हुआ कि वो भी यही था कि वो तौन खुद डर के, तो क्या हुआ कि बाग में जा डेरा लगाया, वहां टेंट जो है ना खरीद के 2 महीने वहां लेटे रहे कि अगर हमें कुछ हो गया तो फिर जो है ना रोला हो जाएगा। तो उसमें इन्होंने अपने घर के बारे में भी कहा था कि इस 4 दीवारी के अंदर जो आ जाए लोग वो ताउन से महफूज रहेंगे। लोग चले गए और वो मरना शुरू हो गए ताउन से। तो फिर उन्होंने अपने घर में एक मजीद एक जगह को मखसूस किया कि जो यहाँ चले जाएंगे वो ताउन से बच जाएंगे। जब लोग वहां गए तो वहां भी मरने शुरू हो गए। फिर इन्होंने कहा कि असल में मैंने ये कहा है कि जो दिल से मेरे पर ईमान ले आए हैं वो बचेंगे, ये दिल से ईमान नहीं लेके आए। तो इस तरह की वो इम्कान को यही था ना कि वही थ्योरी वाली बात थी। और सच ये है कि जो अब आप तहकीक करते हैं ना, कन्फर्म ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब लाहौर से अखबार मंगवाया करते थे। ये 2 रेफरेंस मौजूद हैं कि जिसमें कन्फर्म है कि वो लाहौर से अखबार मंगवाया करते थे। और अखबार में ये मौजूद था कि तब चीन में ताउन आ चुका था और इनको पता था कि चीन में ताउन आ चुका और इवेंचुअली ये इस तरफ आएगा। हाँ, तो ये मीडिया भी आ गई थी और लोग इतने बाशऊर नहीं थे, इतनी तालीम नहीं थी, लोग अखबारात और रसायल से इतना ताल्लुक नहीं रखते थे जिस वजह से ये उन्हें गुमराह करते थे। ठीक है, इसी तरह यही है कि जल्जले की पेशगोई थी कि एक जल्जला आया तो इन्होंने कहा कि अभी और जल्जले आएंगे। वो भी है कि उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी। आज जो है ना इंग्लिश में उसको कहते हैं आफ्टर शॉक्स। एक दफा जब जल्जला आता है तो 2-3 दिन बाद दोबारा से उसके जो है ना वो झटके महसूस होते हैं। उसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि और अभी जल्जले आएंगे, और इत्तेफाक है कि वो और भी जल्जले वो कोई नहीं आए जी। उसमें एक मुसलमान थे, इस वक्त नाम मेरे ज़हन में नहीं है, उन्होंने एक पेशन गोई के खिलाफ की थी। उन्होंने कहा था कि उनको भी इल्हाम हुआ है कि कोई जल्जला नहीं आएगा और लोग सुकून में रहें। असल में आप देखते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी की सारी जिंदगी में एक चीज सामने आती है कि वो लोगों को डराते नजर आते हैं जी। आपको अभी तक कोई कादियानी रूए जमीन पे नहीं मिलेगा जिसके मुंह से कभी आप ये सुन लें कि ज़ात बारी ताला इंसानों की माओं से 70 गुना ज्यादा प्यार करती है इंसानों से। नहीं, वो जब भी बोलेंगे, हमें भी फोन आते हैं कि आप पे ज़ाब आ जाएगा, आप मिर्जा साहब के खिलाफ बोलते हो आप पे ज़ाब आ जाएगा। तो क्योंकि उनको उनके वालिदैन ये बता गए हैं कि अजाब आ जाएगा। हमारे जो बाउजदाद थे वो भी इसी वजह से डर गए कि मिर्जा गुलाम कादियानी हमेशा अजाब से डराता था।
وہ کسی کو یہ نہیں بتاتا تھا کہ سکون سے زندگی گزارے. تو انہوں نے یہ جو جن کا میں نام لے رہا ہوں غالباً لاہور میں تھے, مسلمان تھے, انہوں نے بھی یہ پیشن گوئی کر دی کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا, اور زلزلہ نہیں آئے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ جو تھے ایک تھے ڈاکٹر عبدالحکیم جو ریاست پٹیالہ کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے, یہ ان کا جو ریفرنس ہے وہ ان کی کتاب ہے چشمہ معرفت. چشمہ معرفت کے صفحہ نمبر 337 اور 36 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جی کہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ آخری دشمن اب تک وہ پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحکیم خان ہے, اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں 24 اگست 1908 تک ہلاک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ واحد پیش گوئی ہے کہ عبدالحکیم کی تو پوری ہوگی. تو انہوں نے جو ہے تو اس میں جو الفاظ ہیں اور سچائی کے لیے ایک نشان ہوگا, یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر و کذاب قرار دیتا ہے. پہلے اس نے بیعت کی اور برابر 20 برس تک میرے مریدوں جماعت میں داخل آئے, اور محض اللہ کی رضا سے یا کسی وجہ سے وہ چھوڑ گیا. آگے لکھتے ہیں کہ 4 اگست 1978 تک اس کے سامنے وہ کہتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا, مگر خدا نے اس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا. سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. جی, یہ جو مولانا بٹالوی رحمہ اللہ تھے, ان کی رفاقت بھی تھی مرزا غلام قادیانی کے ساتھ, ایک عرصہ رہی, اور یہ ان کے مریدین میں بھی شامل تھے. لیکن جب یہ قادیانیت کو خیر باد کر گئے تو مرزا غلام قادیانی یہاں تک پھر وہ ان کو غصہ تھا کہ ان کے نام کے ساتھ بٹالوی بھی نہیں لکھتے تھے, تحصیل بٹالہ کے یہ رہنے والے تھے, ان کے نام کو بگاڑتے تھے اور بٹالوی کی بجائے بطالوی لکھتے تھے, یہاں تک ان میں اختلاف کرتے تھے. جی ہاں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی پیشن گوئی 2 جملوں میں یہ دکھاتا ہوں. یہ وہ واحد پیشن گوئی ہے جو مرزا صاحب کی پوری ہوئی, اور یہ تھی مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں. اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ نے مرزا غلام قادیانی کو بتایا ہے کہ اگر ہم دونوں میں سے جو بھی مفتری یا کذاب یا دجال ہے, تو اگر میں جھوٹا تو میں پہلے مروں گا, اور اگر مولانا امرتسری رحمہ اللہ جو ہیں ثناء اللہ, اگر وہ جھوٹے ہیں تو وہ پہلے مر جائیں گے, اور ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا وہ یہ بیار خود مرزا غلام قادیانی نے مقرر کیے, وہ وبائی مرض سے مرے گا, اور آگے نام لکھا یا تعاون یا ایزا سے مرے گا. تو ایک اور فلٹر اس کے آگے لگا دیا, اور پھر یہ پیشن گوئی لفظ بہ لفظ سچی ہوئی, اور مرزا غلام قادیانی 26 میں 1908 کو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ان کی زندگی میں ہلاک ہوا. اور مولانا جو تھے یہ 1949 میں جا کے ان کی وفات ہوتی ہے, ان کا انتقال ہوتا ہے. تو یہ تقریباً 35-40 سال تک 40-41 سال تک زندہ رہے. تو یہ وہ پیشن گوئی تھی کہ مرزا غلام قادیانی کو منہ مانگی موت ملی. جی بہرحال وہ تو ہے چونکہ ٹائم کی کمی ہے تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہم نے آج جو ہے نا یہ 10 صرف سلیکٹ کیے ہیں 10, ورنہ یہ ہے کہ ایک پیش گوئی تھی کہ سلطنت برطانیہ 8 سال, پھر مولوی محمد حسین بٹالوی کے بارے میں, ڈاکٹر عبدالحکیم کے بارے میں, اور اسی طرح کے اور بھی بے شمار جو تھے, وہ سارا کچھ ہے اپنی جگہ پر. لیکن سچ یہ ہے کہ وہ 10 پیش گوئیاں اگر آپ سامنے رکھیں نا کہ جن کو کسی اور رنگ میں پورا کیا گیا. جسٹ کلوز کرنے سے پہلے میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ 1893 میں عبداللہ آتم کی موت کے بارے میں پیش گوئی. کیا ہوا کہ وہ اس مقررہ وقت پر فوت نہیں ہوا, کسی اور رنگ میں کہا گیا جی کہ وہ پوری ہو گئی. پھر 1907 میں وہی مولانا ثناء اللہ امرتسری ان کے بارے میں جو کہ جی کہ جھوٹا جو ہے سچے کی زندگی میں ہلاک ہوگا, وہ بھی کیا ہوا کہ خود مرزا صاحب فوت ہو گئے. اس الہام کو بھی کہا گیا جی کسی اور رنگ میں پورا ہوگا. پھر 20 فروری 1886 بیٹے کی پیدائش, کہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی, اس کو بھی کسی اور رنگ میں پورا کیا گیا. اگست 1878 میں پھر بیٹے کی پیش گوئی, وہی بات کہ جی کہ وہ بیٹا کچھ ہی عرصہ بعد پھر فوت ہو گیا. کہا گیا نہیں یہ وہ بشیر نہیں بلکہ وہ جو ہے نا وہ اگلے والا ہوگا. اسی طرح فروری 1887 میں محمدی بیگم کی شادی کے اعلام ایک کی بجائے 4 اعلام
وہ خط، وہ سب ہسٹری ہے. اور جب وہ شادی نہ ہوئی تو وہ بھی الہام آج تک وہ کسی اور رنگ میں پورے کیے جا رہے ہیں. 1891 میں سلطنت برطانیہ 7 سال، تو وہ بھی کیا ہوا کہ 7 سال کا مطلب ہے کہ 7 سال تک ہی رہے گی، 8 سال تک. تو وہ بھی جو ہے نا وہ 1947 تک وہ حکومت چلتی رہی، تو وہ بھی کسی اور رنگ میں پورا کیا گیا. اسی طرح جو مبارک احمد تھا، جو بیٹا جو تھا، اس کا جو وہ ساتھ، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ساتھ میں نافلہ لکھ کے تو کہا گیا جی کہ وہ تو پوتے سے پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ بھی کسی اور رنگ میں پوری ہوئی. میں ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا ادریس بھائی صاحب. یہ جو میں نے ابھی نام لیا نا، یہ جو زلزلہ قیامت کا نام دیا تھا مرزا غلام قادیانی صاحب نے کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، تو یہ تھے محمد بخش انوی صاحب، محمد بخش انفی، جنہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نور کشفی سے معلوم ہوا، ابھی میں نے یہ گوگل کیا ہے، کہ ایسا کوئی زلزلہ نہیں آنے والا، اور یہ کہ مرزا قادیانی ہمیشہ کی طرح اس زلزلہ کی پیشن گوئی میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا. مرزا نے اپنے اشتہار 11 مئی 1905 کے عاشیہ میں محمد بخش انفی صاحب مرحوم کے اشتہار کا اقتباس بھی نقل کیا. تو وہ تھا کہ مطلب یہ آ کے رہے گی، دوبارہ ان کے بیان کی تردید کی، لیکن ایسا کوئی زلزلہ یا ایسی کوئی قیامت نہیں آئی. تو یہ مولانا محمد بخش انفی صاحب کی یہ بے شمار ہیں، بے شمار پیش گوئی ہیں. بات یہ ہے کہ اسی طرح نا نبشر کا بغلام حلیم، یہ جمعہ صاحب کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ سچائی کا یہ اعلان کیا نا کہ میں تمہیں ایک غلام حلیم بیٹے کی جو ہے نا وہ پیشگوئی انہوں نے کی. لیکن وہ کیا ہوا کہ بعد میں مرزا صاحب خود ہی فوت ہو گئے، تو وہ جو ہے نا وہ پیشگوئی ادھوری رہ گئی، کہ جس کو عبدالغفار جمعہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ میرے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی الہام جو ہے نا کسی اور رنگ میں جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش. مرزا پیر منظور محمد، وہی جو ہے جی بیٹے کی بجائے بیٹی ہوئی، اور بعد میں وہ بیوی بیچاری فوت ہو گئی، وہ بھی کسی اور رنگ میں پوری. ٹھیک ہے، اپنی عمر کے بارے میں کہا کہ جی کہ 80 سال یا اس سے 4-5 سال کم یا زیادہ ہوگی، تو وہ بھی اسی طرح ادھوری رہی. تو بہرحال یہ انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے، آپ کی جو ہے نا وہ شرکت کا ریئلی بہت سارا شکریہ. آپ نے میں قارئین کی اتباع کے لیے یہ بھی اضافہ کر دوں اس میں کہ یہ جو ان کا الہام تھا نا کہ ان کی موت جو ہے مکہ یا مدینہ یا قادیان میں ہوگی، تو اس کو بھی چیلنج کیا تھا پیر میر علی شاہ آف گولڑا شریف نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ مکہ مدینہ مرنے کی بات کرتے، آپ کبھی زندگی میں مکہ مدینہ جا ہی نہیں سکیں گے. تو میں بھی اللہ اور نبی کا ماننے والا ہوں، میں ایک درویش انسان ہوں، اور یہ چیلنج اگر وہ چاہتے تو توڑ بھی سکتے تھے، کیونکہ اس وقت 10-10 ہزار روپے انعام کے اشتہار لگا رہے تھے، لیکن جو ٹوٹل خرچہ تھا عمرے یا حج کا وہ 50 روپے یا اس سے کم تھا، لیکن وہ نہیں گئے. اس لیے حالانکہ وہ اللہ کا گھر تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر میں انگریز کی سلطنت سے باہر جاؤں گا، ان کو یہ پتا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی بندہ مار دے گا، تو وہ نہیں گئے. جی ہاں، یہ جو ہے نا آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ 10 پیش گوئیاں آپ کو بتائی ہیں کہ جو کسی اور رنگ میں پوری کی، اور آج تک ان کا دفاع کیا جا رہا ہے. سچ یہ ہے کہ بڑی بڑا چڑھا کے اشتہار لگا کے بڑے پورے فل فلیج شب شبا سے یہ پیش کی گئی، اور اگر وہ سچی ہوتی تو آج وہ سب سے بڑے ریفرنس بننے تھے. تو بہرحال باقی یہ ہے کہ آپ تو لوگوں کے ہے کہ جی کہ لوگ پھر بھی اگر وہ اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، تو حقیقت اور چیز ہے، عقیدت اور چیز ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کوئی کہے جی کہ لوگوں کو پتہ نہیں. بابر صاحب یا اس طرح کے بے شمار وہ لوگ ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے ان ساری سچائیوں کو کھوج کے چیک کر کے تسلی کر کے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسے کہا کہ جی کہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ بس ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ہماری بھی اس جو ہے نا وہ اچھائی کو قبول کرے اور آپ سب کو ہدایت دے. تو بابر صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ آخری کلمات کہیں تاکہ پروگرام کو کلوز کریں. جی، جیسا کہ آپ نے پروگرام میں بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کا دفاع آج تک جاری ہے، اور قادیانی تعویلات پہ تعویلات کرتے جاتے ہیں. ممدی بیگم میں بھی یہ ان کی تعویل ہے کہ کبھی نہ کبھی ممدی بیگم کے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسی لڑکی پیدا ہو جائے گی، اور مرزا فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسا لڑکا پیدا ہو جائے گا، وہ اس سے شادی کر لے گا، اور یہ جو پیشن گوئی ہے یہ پوری ہو جائے گی. تو قادیانیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ حقیقت پرستی پہ آئیں. اب جو اندھی تقلید، اصل میں یہ تقلید بھی نہیں، یہ اندھی تقلید ہے جو ان کے شعور کے دروازے جو ہیں وہ بالکل بند کر دیتی ہے.
ये 2021 है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियों की जो नई नस्ल आई है वो उन्होंने चंदा देना बंद कर दिया है। वो कादियानियत को अच्छा नहीं समझते, अगरचे उनकी जो अक्सरियत है वो मुल्हिद बन रही है और इल्हाद की तरफ जा रही है, क्योंकि कादियानी मिर्जों ने इनको इस्लाम की सही शक्ल नहीं दिखाई और इस्लाम के खिलाफ एक नफरत रखी। तो जब ये वाज़ेह तस्वीर इस्लाम की उनके पास नहीं है तो वो इनके चंदे वगैरह से बचने के लिए वो इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अजाब है जो मिर्जा फैमिली पे आया है। आज इनकी खवातीन जो है जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, इन्होंने खुद अपनी चॉइस को लिमिटेड किया था, आज वो सिखों के साथ देखी जाती हैं, आज वो कालों के साथ देखी जाती हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, जो दूसरों को अजाब की वईद सुनाते रहे आज खुद अजाब में मुब्तला है। यही मेरा अकल के नाखुन लें और अपनी बुक्स को अच्छी तरह पढ़ें। हम ये नहीं कहते कि हमारे उलमा कराम की किताबों को पढ़ें, हम इन्हें ये कहते हैं कि अपनी किताबों को पढ़ें, और जो शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों को पढ़ ले वो उससे दूर हो जाता है। ये हमारा दावा है। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। तो इंशाल्लाह नाजरीन हम दोबारा इस प्रोग्राम में आपके साथ अगले नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। घर पे लगा कर दम लेंगे सरकार की इज्जत की खातिर, सरकार की इज्जत की खातिर घर बार लुटा कर दम लेंगे। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल, तुम आखिरी नबी हो, तुम आखिरी रसूल। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी।